بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بات کرتے ہیں جی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، اور لیٹسٹ جو پی ٹی آئی کا احتجاج چل رہا ہے اس میں کیا چل رہا ہے۔ ایک تو دیکھیں نا کہ جی رات بھر جو ہے کل سے جو قافلے نکلے ہوئے، تھکاوٹ بھی ہے اور کچھ اسٹریٹجی بھی ہے، اس کے تحت جو ہے وہ قافلے کچھ جو ہیں انہوں نے ریسٹ بھی کیا ہے، اور کچھ جو ہے آپس میں رابطوں کا بھی فقدان ہے، جس وجہ سے قافلے ایک دوسرے کے ساتھ، جو چھوٹے قافلے ہیں وہ دوسروں کے ساتھ ملنے سے جو ہے وہ ابھی تک مکمل طور پر کچھ قافلے کامیاب نہیں ہوئے۔ پھر رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں، لیکن ان رکاوٹوں کو جہاں تو عوام کی اکثریت تھی انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے عبور کیا ہے، راوی سے کشتیوں کے ذریعے اور جہلم سے، منڈی بہاؤالدین کے علاقے سے جہلم سے جو ہے وہ کشتیوں کے ذریعے دریا عبور کیے، کشتیوں کے اوپر گاڑیاں رکھ کے جو ہے وہ انہوں نے دریا عبور کیا ہے۔ جہاں کنٹینر نظر آئے ہیں وہاں سے کنٹینر سڑکوں سے اوپر ہٹائے گئے ہیں، اور کچھ جگہ پہ جو ہے آگے چل کر بتاتے ہیں کہ اب بڑا پڑاؤ کہاں پہ ہے، اور جو بڑی جو مزاحمت ہے وہ سب سے پہلے کہاں پہ ہوگی۔ تو دوسری طرف جو ہے پرعزم ورکرز اتنے پرعزم ہیں کہ انہوں نے جو ہے یعنی دیکھیں نا کہ ایک جو کانسپیرنسی پھیلائی گئی تھی کہ علی امین گنڈاپور اور بشرا بیگم کے درمیان بڑے اختلافات ہو گئے ہیں اور جناب پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، پی ٹی آئی ٹوٹ گئی ہے، شیر افضل کے حوالے سے بڑی افواہیں جو ہے سرکاری میڈیا، یہ ساری افواہیں اور ڈیل کی افواہیں، اور خان سے بات ہو رہی ہے، اور یہ ساری افواہیں کون پھیلا رہا تھا؟ یہ پیڈ جو لفافے صحافی اور جو پیڈ میڈیا چینل ہیں وہ یہ ساری افواہیں پھیلا رہے تھے۔ لیکن ہوا کیا؟ سب کچھ کو چھوڑ کے ورکر ان سے اتنے کنسسٹنٹ ہیں کہ ورکر جو ہیں انہوں نے علی امین گنڈاپور نے پچھلی ایپیسوڈ میں جو حرکت کی تھی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، دیکھیں نا جی اب وہ علی امین گنڈاپور کنٹینر سے نکلنے کے لیے ورکر سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے واش روم جانا ہے، ورکرز کہتے ہیں کہ نہیں اب نہیں، اب جو ہے نا واش روم جو ہے وہ ڈی چوک میں جا کے جایا جائے گا۔ یہ پی ٹی آئی کا ورکر ہے، یہ کوئی غلام لوگ نہیں ہے کہ جی جس طرح پیپلز پارٹی زرداری خاندان کے غلام اور نواز شریف خاندان کے غلام کہ جی انہوں نے کہنا ہے جیسے وہی بات مان لینی ہے۔ یہاں بھئی ایسی بات ہے کہ یہاں ورکرز پی ٹی آئی میں اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ وہ لیڈرز کو چلاتے ہیں، اور وہ کس کی بات کو فالو کرتے ہیں؟ خان کی بات کو۔ یہ بات جو لیڈرز ہیں نا خان سے نیچے نیچے ان کو بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ کس کو فالو کرتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج عمران خان کے ساتھ اتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں نا جی کبھی بھٹو بھی کھڑے ہوئے تھے اور ان کے پیچھے جو ہے عوام نہیں تھی، ٹھیک ہے، یہ خود بھٹو صاحب کی تقاریر میں بھی موجود ہے۔ بے نظیر بھی ان خدشات کا اظہار کرتی رہی ہیں، اور نواز شریف بھی، یعنی وہ کہتے تھے نواز شریف کے جی انہوں نے کہا تھا عوام نے کہ قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور کہتا ہے جب میں نے قدم بڑھایا تو پیچھے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ لیکن یہاں دیکھو، یہاں عوام پیچھے ہے، ٹھیک ہے، اور وہ صحبتیں بھی کاٹ رہے ہیں، وہ مارے بھی کھا رہے ہیں، وہ اپنے گھر بھی، عزتیں بھی انہوں نے لٹائی ہیں، گھر بھی تباہ کرائے ہیں، جائیدادیں بھی تباہ کرائی ہیں، لیکن وہ پیچھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو ایم این اے ایم پی اے لیول کے یا لوکل لیول کے لیڈر ہیں وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو عوام پیچھے نہیں ہٹنے دے رہی۔ اور دوسری طرف جو ہے عوام سے اس طرح آؤٹ ہوئے ہیں، دیکھیں نا جی موجودہ آپ اس کو اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں یا یہ جو 50 سالہ نالائق سیاسی خاندان تھے ان کی نالائکی اور ناکامی کہہ لیں، کہ جس طرح سے اس ایپیسوڈ میں رجیم چینج سے لے کر عوام سے ان کو سسٹم نے آؤٹ کیا ہے نا، یہ میرا خیال ہے پہلے مثال نہیں ملتی۔ اور اب اگر عوام کے اندر انٹیکٹ ہے تو وہ صرف پی ٹی آئی اور عمران خان ہے۔ مختلف علاقوں سے جی رات کو بھی والی ویڈیو میں نے بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا، جو اس میں ایک جو ہے وہ اٹک والے ڈی پی او کی بڑک، اور وہاں پر طاہر فیملی کا، میجر طاہر فیملی کا جو رسپانس ہے اس نے سب کے ہوش اڑا دیے ہیں، اور وہ تمام رکاوٹیں عبور کر کے حامد رضا، اس کے بعد اپنا شوکت بسرا، اور یہ سارے لوگ، ریحانہ ڈار، اور یہ اب رات کو ریسٹ کر کے ابھی پھر قافلے اپنی اپنی جگہ سے نکلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب مین رکاوٹ کہاں؟ علی امین گنڈاپور اور سب کو کٹی پہاڑی کے مقام پر ان کو مین رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر وہاں سے وہ نکل گئے تو پھر ان کو کہیں رکنے کی میرا خیال ہے طاقت نہیں رہے گی سسٹم کے اندر۔ اب پنڈی کے لوگوں نے رات بڑی انگیجمنٹ رکھی ہے،
اور اب تو دوبارہ جب وہ لوگ نکلیں گے اسٹریٹجی کے تحت تو میرا خیال ہے پھر ان کے پاؤں اکھڑ جائیں گے۔ دنیا بھر میں احتجاج عمران خان کی کال کے اوپر، انگلینڈ میں دیکھیں جی، یہ وہاں پہ جو اتنا بڑا احتجاج ہوگا، وہاں پر بڑے لوگوں نے، جو مجمع کے اندر لوگ تھے، انہوں نے ویڈیوز بھیجی ہیں، واٹس ایپ کی ہیں مجھے ویڈیوز، یہ دیکھیں ان کے کس طرح سے ان کا جوش و خروش اسپین میں اور اٹلی میں اور مختلف، یعنی دنیا کے تقریباً ہر شہر میں جو ہے وہ بڑی زبردست قسم کی ہوئی ہے۔ اسپین کے اندر جو ہے دیکھیں جس طرح سے ایک اتنا بڑا مظاہرہ ہوا ہے، وہاں کی حکومت نے بھی اب بلا لیا ہے، اور وہاں پر بھی جو ہے بڑی زبردست قسم کی انہوں نے کمپین کیا، اور انہوں نے گورنمنٹ نے ان کو کہا کہ آپ نیکسٹ جو ہے احتجاج رکھیں فلانی جگہ پر فلاں ڈیٹ کو۔ تو یہ بہت پوری دنیا کے اندر میسج چلا گیا، دنیا انوالو ہو گئی ہے، اور دنیا کے سفارت خانوں نے جو ہے وہ حکومت کو انگیج کیا۔ تو میرا خیال ہے کہ اب جو طاقت کے نشے میں چور ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ عوام کو اور کتنی تکلیف دیں گے، لوگوں کے گھر کب تک گراتے رہیں گے، عزتیں کب تک لوٹتے رہیں گے، چادر چار دیواری کا تقدس کب تک پامال ہوتا رہ جا۔ میرا خیال ہے کہ اب یہ جو اگر ساری دنیا دیکھے نا جی، جو سرکاری رپورٹرز ہیں ان کے مطابق، سرکار کے مطابق بھی ایک صرف علی امین گنڈا پور کا جو قافلے میں جو ایک ایجنسی کی سرکاری وفاقی حکومت کی رپورٹ آئی ہے، اس کے مطابق جو 25 سے 30 ہزار، تو آپ دیکھ لیں اگر سرکار 25-30 ہزار کہہ رہی ہے تو لازمی وہ 50 سے اوپر کا ہے۔ اسی طرح یہ چھوٹے چھوٹے قافلے جو ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ تو یہ جب سارے ملیں گے، اگر یہ آ کر کامیاب ہو جاتے ہیں یہ اس جگہ پر 26 نمبر پر، تو میرا خیال ہے وہاں سے پھر ان کے لیے روکنا مشکل ہو جائے گا۔ جب یہ 26 نمبر کے قریب پہنچیں گے تو پھر جو ہے وہاں سے پنڈی اسلام آباد سے بھی عوام نکل آئے گی، اور جب کیونکہ پولیس تو آج سے ایک ہفتہ پہلے کا کام کر رہی ہے، وہ تو تھکی پڑی ہے، لیکن یہ قافلے جو ہیں ان کے پاس اپنا ساز و سامان بھی ہے۔ اب لیکن یہ ہے کہ ان کے پاس وہ غیر مسلح ہیں، ان کے پاس کوئی نہ شیل ہے، نہ کوئی مارٹر ہے، نہ کوئی کچھ ہیں، وہ حکومت ان کا بے دریغ استعمال کر رہی ہے۔ لیکن ان تمام رکاوٹوں کے باوجود جو کارکن ہیں ان کا جو جذبہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ رکنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کے اندر ایک ہی چیز بھری ہوئی ہے ذہنوں میں، مختلف انٹرویوز میں وہ انہوں نے بتایا کہ جی وہ خان کو واپس ہی لے کر ہی جائیں گے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا سرکار جو ہے یا طاقتور جو ہیں جن کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جو کرتا دھرتا ہے، جو طاقت کا سرچشمہ، دیکھیں نا جی حکومت، اگر کہا جائے نا کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف یا کہ کوئی بھی یہ ہے کہ جی ہم نے سیاستدانوں کو کمزور کر کے یا عدلیہ کو کمزور کر کے تو کچھ ملک پر احسان کیا